لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وساطت سے اللہ کے لیے جینے، اللہ کے لیے مرنے کی توفیق عنایت فرمائی. قرآن پاک نے بہت ہی آسان انداز میں انسانیت کو ایک سبق سکھایا. قرآن کہتا ہے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، وہ آرام میں رہنا چاہتے ہیں، سہولت میں رہنا چاہتے ہیں، عافیت میں رہنا چاہتے ہیں. اور عافیت کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، ایسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. دنیا اس کے لیے بنی نہیں ہے. دنیا میں تو تکالیف ہیں، دنیا میں بیماریاں بھی ہیں، دنیا میں بھوک پیاس بھی ہے، دنیا میں قلاشی اور فقیری اور محتاجی بھی ہے، دنیا میں دشمنی بھی ہے، دنیا میں اچانک آ جانے والے حالات بھی ہیں. یہ سب کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے. مکانات بھی گرتے ہیں، لوگ دب کے مرتے ہیں، آگ بھی لگتی ہے، لوگ جھلس کے جل کے مرتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، حادثات بھی رونما ہوتے ہیں. کوئی پیر گنوا دیتا ہے، کوئی ہاتھ گنوا دیتا ہے، کوئی آنکھ گنوا دیتا ہے، مختلف اعضاء کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اولاد بچے بھی اچانک سب کے سب یا تو مر جاتے ہیں، یا گھر سے باپ کو نکال دیتے ہیں، یا خود چلے جاتے ہیں، اور بھرا بھرایا گھر کسی بھی وقت میں اجڑ جاتا ہے. مالی نقصانات بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے، نیچرل ہے، فطری ہے، تو پھر کیا ہی بہتر ہے کہ یہ تکالیف برداشت کر لی جائیں اللہ کے کو ایک ماننے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے. اس درمیان اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو خوشی خوشی برداشت کر لیا جائے، اس لیے کہ یہ تکلیف ایسا نہیں ہے کہ اسی کی وجہ سے پیش آ رہی ہے. تکلیفیں پیش آنے کی مختلف وجہیں ہوتی ہیں. مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کی راہ میں تکلیف پیش آ جائے. تکلیف پیش آنا تو طے ہے، چور بھی دوڑتا ہے اور اس کے بھی پیر ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی اللہ کے دین کی سربلندی کی راہ میں پیر گنوا دیتا ہے تو مبارک ہے. نقصان تو سب کو پیش آتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو بھوکا نہ رہتا ہو. مبارک ہے وہ جو اللہ کی خاطر بھوکا رہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کا مال ضائع اور برباد نہ ہوتا ہو. مبارک ہیں وہ لوگ جن کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے اور وہاں چلا جائے. چور بھی لے جاتے ہیں، ٹھگ بھی لے جاتے ہیں، گر بھی جاتا ہے، گھر والے ہی نقصان کر لیتے ہیں، آگ بھی لگ جاتی ہے، مختلف انداز میں پیسے کا مال کا ضیاع ہوتا ہے. کیا ہی اچھا ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کا یہ مال اللہ کی راہ میں کام آ جائے، جس کی یہ جان اللہ کی راہ میں کام آ جائے، جس کی یہ صحت اللہ کی راہ میں کام آ جائے، جس کا یہ بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے لیے ہو جائے. تو رہتے تو سب ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر رہیں. وہ بھی ہیں جو ایک لڑکی کی خاطر گھر چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی ہیں جو محبت کی خاطر گھر چھوڑ دیتے ہیں. مبارک ہیں وہ لوگ، پیسے کی خاطر بھی لوگ گھر چھوڑتے ہیں،
پیار کی خاطر بھی گھر چھوڑتے ہیں، جنون اور ضد میں گھر چھوڑ دیتے ہیں اور بھرا بھرایا چھوڑ دیتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر گھر چھوڑتے ہوں اور اپنا آرام و راحت قربان کرتے ہوں۔ قربان تو ہونا ہے، چھوٹنا تو ہے، جو نقصان ہے وہ تو ہونے ہی والا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ پڑھتے تھے جس زمانے میں، اس وقت میں وہ حضرت تشریف لائے ایک مرتبہ مدرسے میں، فرمانے لگے دیکھو بچوں، زیادہ تر لوگ شکایت اس کی کرتے ہیں کہ مدرسے میں کھانا اچھا نہیں ملتا، ایسی شکایت لوگ کرتے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو کھانا روٹین میں روزانہ مل رہا ہو اس سے طبیعت بھر جاتی ہے۔ جب بنی اسرائیل کی بھر گئی تھی جنت کا کھانا کھا کھا کر، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ سب نہیں چلے گا، بہت دن ہو گئے تیتر بٹیر کھاتے کھاتے، اب تو کدو دو، سلاد دو، پیاز دو، ککڑی دو، کچھ مسور کی دال دو۔ یہ کیا ایک تیتر بٹیر کھاتے کھاتے اتنے دن ہو چکے، وہی شہد، وہی تیتر، وہی بٹیر، وہی حلوہ، کب تک کھائیں گے؟ تو ایک روٹین کا کھانا کھاتے کھاتے لوگوں کی طبیعت بھر جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں خراب ہوتا ہے۔ حضرت فرمانے لگے دیکھو، جب بھی کھانا سامنے آئے یہ سوچ کر کھانا کہ آج اگر میں بادشاہ وقت بھی ہوتا تو میرے مقدر میں یہی تھا، میرے مقدر میں آج یہی تھا۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ بادشاہ وقت جنگلوں میں گئے شکاروں کے لیے اور اپنوں سے بچھڑ گئے، اور پھر جنگل میں انہیں دال بھات کھانا پڑا، روٹیاں کھانی پڑی، وہ فقیروں کی کٹیوں میں جانا پڑا، وہ جھونپڑی والوں کی دعوتیں کھانی پڑی، اور جو کچھ ان کے پاس روکھا سوکھا تھا وہی کھا کر پیٹ بھرا، کیونکہ آج ان کے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ تو بادشاہ وقت بھی ہوگا، مقدر میں جو لکھا ہے وہی ملے گا۔ جو اسپتال چلے جاتے ہیں ان کو کیا مرغن غذائیں ملتی ہیں، وہ بڑے بڑے ہیں، سرمایہ دار ہیں، ہوٹلوں کے مالک ہیں، لیکن آج مقدر میں یہی پھیکی دال لکھی ہے تو آپ کو کھانی پڑے گی۔ جس طرح کھانا مقدر میں ہے، لباس مقدر میں ہے، بادشاہ وقت بھی ہو اسپتال چلا جائے تو اسپتال کا لباس پہننا پڑتا ہے، وہی پہن کر رہے گا، اور اگر مر گیا تو اسی لباس میں مرے گا۔ مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہوتا ہے۔ جس طرح کھانا پینا، لباس، رہن سہن یہ مقدرات ہیں، جب جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اللہ کی خاطر بھوکا رہنا پڑا ہے تو آج مقدر میں تھا، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کے لیے ہوا، یہ بہت بڑی نعمت ہو گئی۔ آج ذلت اٹھانا مقدر میں تھا، مبارک ہیں، اس بات پر مبارکباد پیش کی جائے کہ اللہ کی خاطر ذلت اٹھائی ہے۔ جو ہنسی اور مذاق اڑایا گیا وہ اللہ کے دین کی وجہ سے اڑایا گیا۔ مبارک ہیں جن کو اللہ کے دین کی خاطر تکلیف اٹھانی پڑے۔ یہ انتہائی درجے آسان سبق سکھایا ہے۔ لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر ہم آج رب کے دین پر نہ ہوتے تو یہ تکلیفیں ہمیں پیش نہ آتی، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہمیں یہ تکلیفیں پیش نہ آتی۔ یہ ذہن بنتا ہے اور دنیا بناتی ہے، باقاعدہ یہ ذہن تعمیر کیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں تکلیف پیش آ رہی ہے وہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے آ رہی ہے، اللہ کا دین قبول کر لینے کی وجہ سے آ رہی ہے، عبادات کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اگر تم یہ سب نہ کرتے تو آرام سے سوتے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ تو مقدرات ہیں، سب کو پیش آتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ غلام بنائے گئے، قیدی بنائے گئے اور اسی قید کی حالت میں مر گئے، یہ تو سب کو پیش آنا ہے، مقدرات ہیں، جو لکھا ہے وہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، عبادت کرتے ہو، نیک ہو تو ہی تکلیف پیش آ رہی ہے۔ واقعی سب لوگ آرام سے ہیں، کوئی دنیا میں آرام سے نہیں ہے۔ مبارک ہو تم کہ تمہیں یہ تکلیف اللہ کے لیے پیش آ رہی ہے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے پیش آ رہی ہے، اس کی وجہ سے تمہاری عزت بڑھ رہی ہے، تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ کے دربار میں تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں، تمہیں تقرب حاصل ہو رہا ہے، اس لیے کہ خون کا ایک قطرہ بہا ہے اللہ کے لیے۔ سردی میں پانی کی تکلیف پیش آ رہی ہے، اللہ کے لیے آ رہی ہے۔
دنیا والے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں لیکن وہ اپنے لیے اٹھاتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ تم قابل مبارکباد ہو کہ تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خاطر، حضور کے ارشادات پر عمل کرنے کی خاطر تکلیف اٹھا رہے ہو۔ یہ انتہائی درجے سادگی کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا پیغام قرآن نے دیا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔